سے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری آل کی عزت کرو اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میرے بعد بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، اور اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، کہ محمد الرسول اللہ کا خیال کرو ان کی اہل بیت کے بارے میں۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا جیسی تعظیم محمد الرسول اللہ کی کر سکتے ہو ان کی آل کی بھی ویسی ہی تعظیم کرو۔ کیوں؟ سمجھانے کے لیے علامہ جامی لکھتے ہیں اگر قرآن مقدس پورا کے پورا ایک طرف رکھا ہو تو اس کا جیسا احترام کیا جائے گا، اگر اس میں سے ایک آیت نکال لی جائے تو اس آیت کا ایک آیت کا یہ کہہ کر کہ کیا ایک ہی آیت ہے تھوڑی احترام اس کا جائے گا، نہیں، اس کا بھی احترام ویسے ہی ہوگا جیسے پورے قرآن کا احترام ہے۔ اب وہ احترام ان کی محبت کا فائدہ کیا؟ دیکھو محبت نمبر ایک، توجہ کر لیں، اب محبت کا مطلب ان سے ہر حالت میں پیار کر، اگر وہ تمہارا دوست ہے تو بھی پیار کرو، اور تمہارا دشمن ہے ہاں پہلی بات تو دشمن نہ بناؤ، لیکن اگر وہ خود ہی لڑنے پر آ جائیں تو شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اگر سید تم سے لڑنے پر آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، تم چپ ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنا قرب دے گا اس کے بدلے میں۔ وہ تم سے لڑے تم نہ لڑو، خاموش رہو۔ یہاں مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، کبھی کسی موقع پر کہا تھا، فقیری نے کہا تھا کہ سید سے نہ لڑنا اللہ کی آزمائش، اگر لڑائی ہو جائے تو ہار جانا، چپ چاپ بیٹھ جانا سر نیچا کر کے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ جیتنے کی کوشش کرو گے تو یزید بنو، سید سے اہل بیت سے جیتنے کی کوشش کرو گے تو کیا بنو گے؟ یزید، اور اگر ہار جاؤ گے تو سید الطائفہ جنید بن جاؤ۔ ہارنے والا جنید بنتا ہے، جیتنے کی کوشش کرنے والا جیت تو سکا نہیں۔ تو اہل بیت کا احترام کرو، تعظیم کرو، حضور کے خون کی وجہ سے احترام کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اب محبت کی بات کر رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، تو ان سے محبت، اگر وہ کوئی غلطی کرے اچھے سے اصلاح کرو، ان سے نفرت مت کرو، ان کی برائی مت کرو، ان کی غیبت نہ کرو، یہ محبت کا تقاضا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی ارات الادب سے پڑھ رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے درمیان کوئی آتا ہے محفل میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے درمیان کوئی محفل میں آتا ہے تو گویا تمہاری مرضی ہے، تم اس کے لیے اٹھو یا نہ اٹھو۔ تمہاری محفل میں کوئی آئے تو تم اس کے لیے اٹھو یا نہ اٹھو، تمہاری مرضی ہے، لیکن فرمایا میری آل آ جائے تو تمہیں اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا ہو۔ بنو ہاشم کے لیے تم اٹھ کے کھڑے ہوا کر، اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر حضور کی آل محفل میں آئے اور تم غرور گھمنڈ کی وجہ سے، دولت کا غرور، حسن کا غرور، علم کا غرور، تقوی کا غرور، پرہیزگاری، کوئی غرور تمہارے اندر ہو کہ ہم تو یہ ہیں، اگر ان کے لیے اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سن لیں، آقا علیہ السلام فرماتے جو میری اولاد کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ لا علاج بیماری میں گھلتے رہو گے، لا علاج بیماری کا شکار ہو جاؤ گے۔ اگر لا علاج بیماریوں سے بچنا ہے تو کتنا خوبصورت طریقہ ہے، آل مصطفیٰ کا احترام کرو۔ حضور کی آل آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تعظیم کرو ان کی، زبردستی نہیں، دل سے تعظیم کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو ایک مقام پہ فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان کی شفاعت ضرور کروں۔ ذرا سن لے، بہت خوبصورت بات ہے، کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت ضرور کروں گا۔ یہ ضرور کروں گا یہ تو سن لیا، آگے کا جملہ فرمایا اگر ان کے نام اعمال میں روئے زمین کے تمام انسانوں کے برابر گناہ، پاپ اور برائیاں موجود ہوگی تو بھی میں ان کی شفاعت کروں گا۔ دنیا کے تمام انسانوں کے برابر، روئے زمین کے سارے انسانوں کے برابر اگر ان کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے، گناہ نہیں دیکھے جائیں گے، فرمایا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ میری اولاد کا احترام دل سے کرتے ہوں گے، زبان سے ان کی اظہار کرتے ہوں گے۔ فرمایا جب وہ مشکل میں آتے میری اولاد تو ان کی مشکل دور کرتے ہوں گے، ان کے لیے تگ و دو کرتے ہوں گے۔ فرمایا جب لوگ ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ ان کی حمایت پر کھڑے ہوتے ہوں گے، ان کی تائید پر کھڑے ہوتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ یہی تو امام مالک اور امام اعظم کی شہادت کا سبب